ممتاز مذہبی اسکالر اور مجلس شورا کے رکن مولانا محمد شفیع اوکاڑوی آج صبح کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 55 برس تھی. مولانا اوکاڑوی کو 2 دن پہلے دل کا دورہ پڑنے پر جناح ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا. ان کی نماز جنازہ کل سے بہر 2 بجے نشتر پارک میں ادا کی جائے گی. صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک تعزیتی پیغام میں مولانا محمد شفیع اوکاڑوی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم اسلام کے کوس کے لیے ایک بے باک اور جرأت مند مجاہد تھے. شرعی اصولوں کے بارے میں مرحوم کی عالمانہ رائے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. مجلس شورا کے چیئرمین خواجہ محمد صفدر، صوبہ سندھ کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل جہانداد خان اور وزیر دفاع میر علی احمد خان تالپور نے مولانا محمد شفیع اوکاڑوی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. اطلاعات نشریات کے وفاقی وزیر راجہ محمد ظفر الحق نے بھی مولانا محمد شفیع اوکاڑوی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مولانا مرحوم کو دینی اسکالروں اور علماء میں ممتاز اور منفرد مقام حاصل تھا اور انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی. مولانا محمد شفیع اوکاڑوی کو انتہائی غم اندوہ کے ساتھ آج صبح کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا. نشتر پارک میں علامہ سید احمد سعید کاظمی نے نماز جنازہ پڑھائی، جس میں ہزاروں افراد شہید تھے. بعد میں جنازے کو جلوس کی شکل میں مرحوم کی آخری آرامگاہ تک پہنچایا گیا. مولانا اوکاڑوی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے. ان کی عمر 55 سال تھی. مولانا شفیع اوکاڑوی کا کل کراچی میں انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت ہم ان کی یاد میں ایک تعزیتی پروگرام پیش کر رہے ہیں. شرکا ہیں حافظ احسان الحق، مفتی شجاعت علی قادری اور علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری. ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم ناظرین. آپ یہ افسوسناک خبر سن چکے ہوں گے کہ ملک کے مشہور عالم دین، نامور خطیب اور وفاقی مجلس شورا کے رکن جناب علامہ محمد شفیع اوکاڑوی 24 اپریل کو علی الصباح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. مولانا کی ذات اور ان کی خدمات محتاج تعارف نہیں. آپ کئی دینی اداروں کے بانی اور سرپرست تھے. اس کے علاوہ فن خطابت میں آپ ایک خاص اسلوب کے حامل تھے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں کا مجمع گھنٹوں آپ کی تقریر کے سحر سے مسحور رہتا. اس کے علاوہ آپ نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. تحریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت قابل ذکر ہے. اور پھر دینی اور تبلیغی مقاصد کی خاطر جہاں آپ ملک کے گوشے گوشے گئے، وہیں آپ نے بیرون ملک تبلیغی سفر کیا. آپ کی ان بیش بہا خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں جناب مفتی سید شجاعت علی قادری، وفاقی جسٹس وفاقی شریعت کورٹ تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے ممتاز عالم دین اور رکن مجلس شورا علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری تشریف فرما. تو سب سے پہلے میں جناب مفتی سید شجاعت علی قادری، جسٹس وفاقی شریعت کورٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ مولانا کی دینی اور ملی خدمات خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم نقصان اور ایک عظیم صدمہ ہے. مولانا مرحوم سے میرے دیرینہ تعلقات اور قریبی نسبت ہے، اس اعتبار سے کہ ہم دونوں ایک ہی استاذ کے شاگرد یعنی غزالی زمان علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی
دامت برکاتہ العالیہ سے مستفید ہوئے، میرا ان سے تعلق مزید مستحکم ہو گیا۔ خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اقاڑوی صاحب رحمہ اللہ متعدد خوبیوں کے حامل تھے، جن کی طرف وجہ طور پر آپ نے اشارہ فرمایا۔ وہ فصیح البیان خطیب تھے، اور خاص طور پر کراچی کے بسنے والے لوگ ان کے فن خطابت، ان کے وعظ و نصیحت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ مولانا جب کسی ایک مجمع کو خطاب فرماتے تھے تو سامعین پر گویا سحر ہو جاتا تھا، اور ایک ہی رات میں کئی کئی جلسوں سے وہ خطاب فرماتے۔ قابل ذکر یہ چیز ہے کہ جب وہ ایک جگہ خطاب فرما رہے ہوتے تھے تو دوسرے مقام کے لوگ رات کو 1 بجے تک ان کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ صلاۃ السلام کے بعد جلسہ منتشر ہو جاتا تھا اور مولانا اس جگہ پہنچتے، فوراً مائک پر اعلان ہوتا تھا کہ خطیب پاکستان تشریف لے آئے ہیں، تو لوگ اپنے گھروں سے اور اپنے نرم و گداز بستروں سے اٹھ کر جلسہ گاہ میں آتے اور ان کی تقریر سننے کے لیے مجتمع ہو جاتے تھے۔ در حقیقت وہ ایک جادو بیان مقرر اور ایک جدید اسلوب خطابت کے مجید، ایسا اسلوب جس میں دعوت کا رنگ بھرپور طریقے پر موجود تھا۔ ان کا اسلوب بڑا آسان تھا، ان کا مخاطب ایک عام مسلمان تھا۔ وہ اتنے سہل، میٹھے اور لطیف انداز میں خطاب فرماتے تھے کہ ہر سطح کا آدمی ان کی بات کو سمجھ سکتا تھا۔ مولانا کی تقریر اور آپ کی خطابت صرف یہی نہیں کہ روحوں کو تڑپاتی اور دلوں کو گرماتی تھی یا کانوں میں رس گھولتی تھی، بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں سالے انقلاب کا باعث ہوتی تھی۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے مولانا کے مواعظ حسنہ کو سن کر اپنی زندگیوں میں اچھا انقلاب برپا کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ خوبصورت، نیک سیرت، خوش وضع، مقتدا، مختصر اور قادر الکلام، فصیح البیان خطیب تھے۔ پھر صرف خطیب ہی نہیں تھے بلکہ وہ گراقدر کتابوں کے مصنف تھے۔ سب سے بڑی چیز جس نے مجھے بہت متاثر کیا مولانا نے یہ تھی کہ رات کو تقریر سے واپس آنے کے بعد سوتے نہیں بلکہ مسلسل صبح نماز فجر تک کتابوں کا مطالعہ کرتے۔ ان کی لائبریری مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ہر کتاب پر ان کے اہم نوٹس لگے ہوئے، لہٰذا ان کا مطالعہ بڑا عمیق اور گہرا ہو گیا تھا۔ خاص طور پر ترقی اسلامیہ کی جو خلافیات ہیں ان پر ان کی نگاہ بڑی گہری تھی۔ مولانا کے عظیم کارناموں میں یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ مولانا نے ملت اسلامیہ کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیا، اور تادم مرد وہ اس اتحاد اور اتفاق کی کوششوں میں مصروف رہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا کا دلچسپ موضوع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا امت مسلمہ کے دلوں میں ٹوٹا تھا۔ لہٰذا ان کی تمام زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے، اور جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے اور پڑھا ہے کہ عاشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دین اور دنیا دونوں میں سرخرو ہے۔ جیسا کہ آپ نے اخبار میں پڑھا کہ مولانا کے آخری لمحات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہوئے، اور عین اس وقت جب کہ وہ اگرچہ اشاروں سے نماز پڑھ رہے تھے لیکن بہرحال مصروف عبادت تھی، ان کی روح کا پس منظوری سے پرواز کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مراتب کو بلند کرے اور امت مسلمہ کے عظیم نقصان کی تلافی فرمائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے فن خطابت کو اور ان کے اصول کلام کو اپنانے والے حضرات انہیں جیسا گہرا مطالعہ، انہیں جیسا دین سے گہرا شغف اور امت مسلمہ کے لیے
اتحاد اور اتفاق کا کام کرتے ہیں۔ قادری صاحب، آپ نے مولانا موصوف کی فنی کتابت اور اس کے موضوعات کی طرف اشارہ فرمایا اور بہت اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ اب میں جناب علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ مولانا نے صرف آپ خطیب ہی نہ تھے بلکہ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کی، تو مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ موصوف کی علمی خدمات بحیثیت تصنیف و تعلیف اس کے پہلو کو ذرا واضح فرمائیں۔ شکریہ حافظ صاحب۔ حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی خطیب پاکستان علیہ الرحمہ ایک مجے ہوئے خطیب، آواز کی لطافت ان کی مسلمہ تھی اور ابتداءً ان کو قرآن مجید پڑھنے سے اور حفظ کرنے سے، اس کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شوق تھا۔ سن 57 کے لگ بھگ کراچی والوں کو ان کی خطابت کا علم ہوا تو ان کو دعوت دی اور ان کی خطابت سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت مولانا پھر مستقل کراچی کے باشندے ہو گئے اور آخر عمر تک بلکہ شاید عبد آباد تک جنت میں داخل ہونے تک انہوں نے کراچی کو اپنا مستقل بنا لیا۔ مختلف کتابیں ان کی بڑی خوبصورت طباعت اور کتابت کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں متداول ہے، اس میں حضور کا ذکر انہوں نے بڑے شوق اور بڑے ادب سے کیا، ذکر الجمیل اور ذکر الحسین، اور بعض ایسی چیزیں جیسے حضرت امام حسین کی فضیلت اور ان کے مخالفین کے رد میں تین کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی اور پورا علمی کمال اس میں رکھا۔ حضرت علامہ سید شجاعت علی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ ایک حقیقت ہے اپنی جگہ، اور تقریباً یہ ان کا معمول ہی رہا کہ تقریب 1 بجے ختم ہو، 2 بجے ختم ہو، جب بھی وہ مکان پر آتے مطالعہ فرماتے۔ مطالعے کے سلسلے میں کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے بھی سیرت مقدسہ کی کتابیں اور دوسری کتابیں طرف فرمائی، اور تقریر میں ان کی یہ خوبی تھی کہ ہر موضوع پر بے تکان قرآن آیات کریمہ، احادیث صحیحہ اور اقوال علماء کو میں حوالوں کے نقل فرماتے اور ایک ایک لفظ کی صحت اور اس کی درستگی اپنی تقریر میں روایت کی۔ یہ نہیں ہے کہ حدیث پڑھیں اور اس کے اعنات غلط ہو جائیں، آیت قرآنیہ کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فرق۔ یہ ان کی ایک حافظ کی مثال دیتا ہوں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کسی موضوع پر بے تکان بولتے اور کبھی مقرر باتیں نہیں کیا کرتے، اس موضوع کو پورا اچھے طریقے سے احاطہ کرتے۔ تو کتابوں میں بھی، تقریر میں بھی، تحریر میں بھی، گفتگو میں بھی طبیعت میں مزاح کی چاشنی بھی تھی اور تقریروں میں کم، خصوصی مجلسوں میں کافی مزاح فرمایا کرتے۔ میرا ان کے ساتھ تعلق بھی بہت پرانا ہے۔ اس زمانے میں وہ تشریف لاتے تھے ملتان، وہاں بھی میری ملاقات ہوئی، ہارون آباد میں ان کو دعوت دیتا تھا، وہاں بھی تشریف لاتے تھے۔ اس کے بعد کراچی میں بھی میں سن 58-59 میں آ گیا تو مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی، تقریروں میں، وعظوں میں، دوسری میٹنگوں میں، جماعتوں میں، کام میں، خدمت میں، عوام کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اور عبادات اور عبادات اور اذکار کے لیے مولانا نے بڑی سعی فرمائی۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب، آپ نے بہت خوبی سے مولانا کی زندگی کے بارے میں اور ان کی خاص طور پر علمی تصنیفات کے بارے میں روشنی ڈالی۔ اب میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب جسٹس شجاعت علی قادری صاحب اور جناب علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب کہ انہوں نے اس نشست میں تشریف لا کر ہمیں بہت مفید معلومات فراہم پہنچائی، اور میں اس اپنی نشست کا اختتام مولانا مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کا وہ پیغام جسے میں آپ کی آخری خواہش بھی کہوں گا، وہ آپ نے 15 اپریل کراچی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ دیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد
بلا تفریق مذہب و مسلک امت مسلمہ کے اتحاد کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی اس خواہش کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔